کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔ یہی حالات ہیں اس وقت جموں کشمیر کے، جہاں پہلے ہی عام آدمی مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولت کے فقدان سے جوجھ رہا ہے، وہیں ایک اور خبر اسے اور پریشان کر رہی ہے جو اس عوام کے بوجھ کو اور بڑھا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے آئندہ دنوں میں کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے اور نومبر سے کچھ علاقوں میں سمارٹ میٹرز کو پورے طریقے سے پری پیڈ سسٹم میں وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ بجلی کا استعمال صرف تب تک جب تک اکاؤنٹ میں پیسہ ہو، ورنہ سپلائی فوراً بند۔ ٹھیک ہے، اگر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو بہتر ہے، اس سے ایفیشنسی اور ماڈرنائزیشن ہوگی، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا عام عوام کے حقیقی مسائل اور ان کے لیے بنیادی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے؟ کیا انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل ایکسیس اتنا مضبوط ہے کہ ہر گاؤں اور شہر میں یہ سسٹم وہ برابر کام کرے گا؟ خیر، سرکار کے اعلان کے مطابق نومبر سے سمارٹ میٹرڈ ایریاز میں مہینے کے بلز کا روایتی سسٹم وہ ختم ہو جائے گا۔ گراہک کو اپنے اکاؤنٹس ایڈوانس میں ریچارج کرنے ہوں گے، اور اگر بیلنس وہ ختم ہو گیا ہے تو بجلی کی سپلائی فوراً بند ہو جائے گی۔ سمجھ لیں کہ سسٹم موبائل ریچارج جیسا کام کرے گا، یعنی کہ بیلنس جتنا سروس اتنی۔ مزید بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جموں کشمیر میں ابھی 3 قسم کے جو میٹرز ہیں ان کا عمل ہے، جس میں کنونشنل یا پوسٹ پیڈ میٹرز جو کہ پرانے انالاگ یا سمپل ڈیجیٹل میٹرز ہیں، جہاں پر مینول ریڈنگ ہوتی ہے اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا آپشن نہیں ہوتا، اور کئی علاقوں میں ابھی بھی یہی طریقہ وہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسمارٹ میٹرز۔ یہ ریموٹ ریڈنگ ایکوریسی اور ٹیمپر ڈیٹیکشن فیچرز دیتے ہیں۔ ڈیٹا سینٹرل سسٹم تک آٹومیٹکلی وہ جاتا ہے، اور کنزیومرز اپنے کنزمپشن کا ریئل ٹائم ڈیٹا موبائل ایپ یا آن لائن پورٹل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پری پیڈ سمارٹ میٹرز، جو انہی سمارٹ میٹرز کا ایڈوانس ورژن ہے، جس میں پہلے سے ریچارج ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ بیلنس ختم ہونے پر سپلائی جو لائٹ کی ہوگی وہ فوراً بند ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ پورے جموں کشمیر میں سمارٹ میٹرز ابھی یونیورسل نہیں ہوئے ہیں۔ سمہاؤ شہروں میں سسٹم چل سکتا ہے یہ، لیکن سوال ہے کہ ان گاؤں کا کیا جہاں بجلی کی تاریں درختوں پر لٹکی ہیں؟ کئی علاقوں میں لوگ ابھی تک بیسک سہولت بلب، سوئچ یا سٹیبل سپلائی سے واقف نہیں ہو پائے ہیں۔ اور ایک اہم پہلو یہ بھی کہ سرکار اب اپنے وعدے کو یاد بھی دلانا نہیں چاہتی، جو منشور میں بولڈ لیٹرز میں لکھا گیا تھا۔ کچھ مفت ضرورت کا ذکر تھا، سال کے 12 سلنڈر مفت راشن، 200 یونٹ مفت بجلی۔ کیا جس سرکار نے الیکشن سے پہلے اپنی ہر کمپین میں چیخ کر کہا تھا کہ سمارٹ میٹرز کو وہ اکھاڑ پھینکیں گی، 200 یونٹ مفت بجلی دی جائے گی، کہاں گیا وہ وعدے؟ اقتدار میں آنے کے بعد سب بھول گئے، یا اب احساس ہو رہا ہے کہ غلطی سے بول دیا تھا، یا ایسا ہے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گا یہ وعدے بھی پورے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس۔ جو عوام پوچھ رہی ہے، جواب دینا آپ کا بنتا ہے۔ آپ کا جواب دیں کہ کیسے یہ فارمولا وہ استعمال ہوگا۔ عوام اب کہہ رہی ہے کہ 200 یونٹ مفت بجلی ملے گی تو ایسے قانون لاگو ہو سکتے ہیں، پہلے یہ وعدہ پورا کرو، پھر ہم نئے نظام کو قبول کریں گے۔ اگر 200 یونٹ کی گارنٹی اب بھی موجود نہیں تو عام آدمی کیسے پری پیڈ ریچارج کے لیے راضی ہوگا؟ غریب اور منتھلی ویج ارنرز کے لیے یہ سسٹم نیا بوجھ بن سکتا ہے۔ وہیں پر ریموٹ علاقوں میں جہاں پر موبائل نیٹ ورک نہیں، انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل والیٹ نہیں، بجلی نہیں پہنچی، تو کیسے بنے گی یہ بات؟ بہرحال اگر سسٹم میں فلیکسیبلٹی، سبسڈی یا ٹرانزیشنل ارینجمنٹس نہیں دیے گئے تو غریب طبقے کو نقصان وہ پہنچ سکتا ہے۔ وہیں حکومت کو سوچنا ہوگا کہ کیسے پلان بنایا جائے کہ جس سے عام عوام سفر نہ ہو، اور پہلے ہی کئی مسائل نے اس عوام کو وہ اس کی چمڑی ادیر کر رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، پری پیڈ الیکٹریسٹی کا مقصد ایفیشنسی اور ٹائملی پیمنٹس ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ بھی کہ کیا سرکار نے عام عوام کے حقیقی مسائل کو مد نظر رکھا ہے؟ شہروں میں سسٹم وہ چل سکتا ہے، لیکن ان گاؤں یا قصبوں کا کیا جہاں پر بجلی کے بنیادی انفراسٹرکچر بھی ادھورے ہیں؟ یہ صرف ایک ادھورا اور بیکار وہ پلان ہوگا۔ اس پر سوچ وچار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ عام عوام سرکار سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پہلے جو 200 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ تھا اس کو واضح طور پر امپلیمنٹ کرے،
गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे और गरीब और जो वेज अर्नर्स हैं उनके लिए ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाए, तभी ये नया जो प्रीपेड सिस्टम हकीकत में आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, वरना ये सिर्फ एक नया बोझ और आवाम के साथ धोखा होगा जो कि बेएतमादी और गुस्से को बढ़ाएगा।